یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اعتراض نہیں کرتے بلکہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کی کیا رائے ہے اور وہ ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں مولانا صاحب کی زبانی۔ ڈاکٹر قاسم علی شاہ صاحب نے ان کو کال کی ہے اور سارے سوالوں کے جواب مانگ لیے ہیں اور مولانا صاحب نے جواب دے دیے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، یعنی سمجھنے کی نیت، نقص نکالنے کی نہیں۔ چلے بہت چلتے مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیلنج چل رہا ہے کہ کوئی بھی جو فیمس شخصیت ہے اور بالخصوص کوئی ریلیجیس فیمس شخصیت ہے تو کسی نہ کسی ایک واقعے کو لے کے اس کی اینگلنگ کر دی جاتی ہے۔ چند دن پہلے مولانا آپ کی تصویر بڑی وائرل ہوئی جو آپ کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے تھی۔ حالانکہ میں خود اس کا بڑا قائل ہوں، میں نے خود 1.5 سال پہلے کروایا اور میرا بڑا کامیاب ایکسپیرینس رہا۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو مولانا یہ اب خیال کیوں آیا؟ یہ خیال عموماً ویسے تو میں جانتا ہوں آپ کے جذبے جوان ہیں، آپ ہمیشہ جوان جہان ہی ہمیں دکھتے ہیں، لیکن اس عمر میں کیسے خیال آیا کہ بال لگوا لینے چاہیے؟ عمر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بال زیادہ گر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، کیونکہ اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، سب سے پہلے جو بنی اسرائیل میں فتنہ پیدا ہوا کہ مردوں نے اپنی عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنا چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، جس سے زنا پھیل گیا۔ تو یہ میرے نبی نے بہت اہتمام سے فرمایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، کہ وہ اس امت میں علم کا سمندر تھے، تو وہ فرماتے ہیں انی اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے۔ تو جیسے مجھے یہ پسند ہے ایسے اسے بھی پسند ہے کہ میں اس کے لیے زینت اختیار کروں، تو میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں۔ تو اس میں تو کوئی شرعی قباحت ہے ہی کوئی نہیں، اور زینت اختیار کرنا یہ مسلمان کے ذمے ہے۔ یہ بس دینی شخصیات کے بارے میں یہ ایک تصور بن گیا ہے کہ وہ تو فقیر ہوتے ہیں اور بالکل۔ وہ تو ایک نوجوان نے مجھے راستے میں روک لیا کہ مولوی تو سائیکل پر ہوتے ہیں، کندھوں پہ رومال ہوتا ہے، سر پہ ان کے میلی ٹوپی ہوتی ہے، تو اتنی مہنگی گاڑی پہ چلتا ہے، اتنا مہنگا موبائل ہے۔ تو یہ تصور ہے مولویوں کے بارے میں، دینی شخصیات کے بارے میں۔ تو یہ چونکہ سیرت کو نہیں پڑھا نا اور دین کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ بس۔ اچھا مولانا، میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں بعض لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ شاید بال لگوانا جائز نہیں، یہ پرسیپشن ہے، یقینی بات ہے کہ ویسے تو پوری دنیا میں نہیں، اپنے سر کے بال اپنے سر پہ لگانا اس میں تو کوئی منع ہے ہی نہیں۔ کسی دوسرے کے بال لگوانے کی بات ہو تو وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ فوراً اس کو باڈی ریجیکٹ کر دیتی ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ تو اپنے ہی بال ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ صرف ہمارے طبقے کی دین سے نا آشنائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا میرا آخری سوال آپ سے یہ ایک بڑا عجب مزاج بن گیا ہے ہمارے سماج میں پچھلے کچھ سالوں سے کہ کسی بھی خیر کا کام کرنے والا شخص ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی مثبت شخص ہو، مختلف اینگل سے اس کی ٹرولنگ کر دی جاتی ہے، مختلف اینگلز بنا کے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے بڑا ظرف دیا ہے،
لیکن یہ برداشت ہم سب جو کسی نہ کسی خیر کے کام میں مشغول ہیں، یہ برداشت کہاں سے لائی جائے؟ اور یہ سماج کا جو ایک مزاج ہے اینگلنگ کا، جھوٹ کو پھیلانے کا اور ایک منفی نقطہ نظر دنیا تک پہنچانے کا، اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ یہ تو ہم روک نہیں سکتے. اور ہمارے استاد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک چپ 100 کو ہرائے. بس اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے. سوال کا جواب ہوتا ہے. سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے. آپ پہ اعتراض ہوتا تھا، آپ خاموش رہتے تھے. آپ سے سوال کیا جاتا تھا، آپ جواب دیتے تھے. تو یہ ایسے اعتراضی چیزیں ہیں. خود میرے نبی جب یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک نفیس قسم کا جوڑا لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، آپ اسے پہن لیں. تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دیکھ کر خریدا ہے. تو آج ایک اچھا اونٹ 10 لاکھ کا آتا ہے. صحیح جی. تو آپ اندازہ لگا لیں وہ جو وہ کتنا قیمتی ہوگا. یقیناً اس میں ریشم نہیں ہوگا، سونا نہیں ہوگا، تو کیا چیز ہوگی؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا غلط کام کیا تو نے بڑا فضول کام کیا. صحیح. آپ نے قبول فرمایا. آپ نے پہنا، پہن کے پھر اتار کے ان کو واپس کر دیا کہ آپ کی امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، مالدار بھی آئیں گے، متوسط بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے. آپ نے سب کے لیے نمونہ پیش کرنا تھا. آپ پیدل بھی چلے، آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے، آپ کچر پر بھی سوار ہوئے، آپ اونٹوں پر بھی سوار ہوئے، اور آپ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہوئے. بالکل. آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا، جیسے گلاب پھولوں میں نمایاں ہوتا ہے. صحیح. وہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں تھا. ماشاءاللہ. آپ کے ایک گھوڑے کا نام سکب تھا. سکب کہتے ہیں پانی کے تیز بہاؤ کو. جب وہ دوڑتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا. کیا بات. اور آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ. سبحہ کہتے ہیں ہوا میں اڑنے کو. تو وہ گھوڑا اتنا تیز دوڑتا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا. تو آپ نے سب کے لیے رہنمائی فرمائی. کوئی مالدار لوگ اچھی سواری لینا چاہے رزق حلال سے حرام کے بغیر لے سکتا ہے. کہتے کی سواری بھی فرمائی، غریبوں کے لیے راستہ ہے. تو آپ نے ایک جامع ہستی ہے نا کہ صرف غریبوں کے نبی. بالکل صحیح. مولانا میں ایک بس ضمنی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو طاقتور مسلمان پسند ہے، کمزور کی نسبت طاقتور مومن اور مسلمان پسند ہے. یہ جو معاشرے میں صرف ایک کمزوری کے پہلو ہی انہی کو تعریف کے لائق سمجھا جاتا ہے. کسی کی بے بسی کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، کسی کی کمزوری کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. یہ مزاج ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دین جو ہے وہ مکمل دین ہے، اور اس میں جو فالو کرنے والے ہیں وہ ہر طرح کے لوگ ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، مسکین بھی ہیں. یہ طاقتور مسلمان کا کانسیپٹ لوگوں کو بتانا کتنا ضروری ہے؟ یہاں شاہ جی کلمہ نہیں لوگوں کو آتا، آپ بہت آگے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یقین مانے میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے نہیں بتایا. پھر میں نے ایک سے جب پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو کہنے لگا جی پتہ نہیں. میں کہا تجھے کلمہ آتا ہے؟ کہا جی ہاں. میں کہا سنا. اس نے وہ دیہاتی لہجے میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا محمد کون ہے؟ جی پتہ نہیں کون ہے. تو یہ تو
بنیاد ہی ختم ہوئی پڑی ہے تو آگے کی باتیں صحیح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قضائے عمرہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کندھے کھول کے اگڑ کے چلو اور ان کو دکھاؤ کہ اہل ایمان طاقتور ہیں اور کمزور نہیں ہیں. تو آپ بتائیے حرم شریف میں اکڑ کے چلنا جہاں ہے ہی سر جھکانا، تو اللہ چونکہ اللہ کے لیے تھا تو وہ ایسی ادا پسند آئی کہ سب کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا کہ کندھے ننگے کرو اور اکڑ کے چلو. سبحان اللہ. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. یہ اسی حدیث کا میں نے الفاظ آپ کو سنا دیے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. بالکل ٹھیک مولانا، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا مجھے، بڑی نوازشی، بہت شکریہ. یہ سوال اصل میرے سوال نہیں، بہت سے لوگوں کے سوال تھے اور ہم نے ان کو ایڈریس کر دیا. کہیں قرآن پڑھیں، نبی کی سیرت پڑھیں تو تب انہیں پتہ چلے گا دین کیا ہے. بالکل سر، بالکل سر. بڑی نوازش مولانا، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی جناب.